إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے. ادھر والا بلب جلا دو، بلب. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور شعبان کی آج 27 تاریخ ہے. اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ماہ شعبان کی فضیلت اور ماہ شعبان کی بدعتوں کے تعلق سے پچھلے کئی خطبوں میں گفتگو ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں ماہ رمضان کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوگی، اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی ہے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں
بارہا اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ عربی کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ 29 اور 30 کا ہوتا ہے. عربی کا مہینہ 29 اور 30 کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہوتا ہے. تو شعبان کی آج 27 تاریخ ہے، تو شعبان کی جس دن 29 تاریخ ہوگی اس دن ہم سب کو مل کر چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے. اگر 29ویں شعبان کو مغرب کے بعد چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شعبان کا مہینہ 29 کا مہینہ تھا اور دوسرے دن ہو کر 1 تاریخ ہوگی اور رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی، لوگ روزہ رکھیں گے. اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شعبان کا مہینہ 29 کا نہیں 30 کا ہے. اس لیے 30ویں تاریخ کا انتظار کریں گے اور 30ویں تاریخ کے انتظار کے بعد شعبان کی 30 تاریخ ہو جائے گی. اس کے بعد اب 31 تاریخ کا ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے، نہ تو شعبان کی 30ویں تاریخ میں ہم کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اب ہم کو چاند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگلے دن ہو کر 1 تاریخ ہوگی اور رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی. یہ ہے اسلامی کیلنڈر اور اسلامی مہینوں کے تعلق سے کہ اسلامی جو مہینے ہوتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، جو 12 مہینے ہیں یہ 29 کے ہوتے ہیں اور 30 کے ہوتے ہیں. تو 29 اور 30 کا ہونا پہلے ہم متعین نہیں کر سکتے ہیں، چاند نظر آنے کے بعد یہ متعین ہوتا ہے کہ یہ مہینہ 29 کا تھا یا 30 کا تھا. اسی حساب سے کیا ہے فیصلہ کرنا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے شعبان کے تعلق سے بھی اور رمضان کے مہینے کے تعلق سے بھی کہ شعبان کے چاند اگر دیکھنا ہے، اگر ابر ہے آسمان میں، بادلیں ہیں اور آسمان صاف نہیں ہے، چاند اگر نظر نہیں آ رہا، امکان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے شک کا روزہ نہیں رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے چاند نظر آ گیا ہو سکتا ہے چاند نظر آ گیا ہو، اور اس شک کی بنیاد پر ہم اگلی تاریخ کو، اگلے دن کو 1 تاریخ مان لیں اور پھر روزہ رکھ لیں. یہ درست نہیں ہے. ایسا روزہ رکھنا اس روزے کو حرام قرار دیا ہے. یہ شک کا روزہ ہوا اس لیے کہ چاند نظر نہیں آیا. اور حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ جب ابر ہو، بادل ہو، چاند نظر نہ آئے تو تم کو روزہ نہیں رکھنا ہے، شک کا روزہ ہو گیا. بس 30 تاریخ مکمل کر لو. 30 تاریخ مکمل ہونے کے بعد اب آپ کو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے دن ہو کر کیا ہے رمضان کی پہلی تاریخ ہو جائے گی اور آپ کو روزہ رکھنا ہے. یہ ہے اسلامی کیلنڈر اور اسلامی مہینہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا ہے. بہرحال ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ 2-3 دن، ابھی 27 ہے، کل 28، پرسوں 29، تو پرسوں ہم سب کو مل کر چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ کہیں سے خبر آئی اس کا انتظار کرنا ہے. ٹھیک ہے، ابر اور بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو پھر دوسری جگہ سے ہم خبر لیں گے جہاں سے چاند کی خبر شائع ہوتی ہے کہ چاند نظر آیا نہیں آیا وغیرہ، ورنہ اپنے طور پر ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے دیکھنے کی. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی کیا ہے خوشنما اور برکتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں کا کے کمانے کا یہ مہینہ ہے، جن کو کیا ہے موسم بہار کہتے ہیں. نیکیوں کا موسم بہار ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے،
جو کچھ زندگی میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ کے کام ہوئے ہیں وغیرہ، ان سب سے توبہ کر کے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے اور پھر پورا رمضان اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں گزاریں، اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہیں۔ جو 5 وقت کیا ہے عبادت ہیں، نماز ہیں اور جو دوسری عبادتیں ہیں، ان کو کیا ہے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا ہے، نہ تو معاف ہے اور نہ تو اپنی طرف سے ان کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، بڑا ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ ہمارے جو اسلاف تھے وہ لوگ باقاعدہ طور پر رمضان کے مہینے کے آنے سے 6 مہینہ پہلے ہی سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب عطا فرما، موقع دے، وہاں تک ہماری زندگی کو لے چل تاکہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملے، اور پھر اس میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادتیں کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم کما لیں، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کی یہاں معافی مانگ لیں وغیرہ۔ یہ دعائیں کرتے تھے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، اور اس کی تمنا کیا کرتے تھے، آرزوئیں لیے بیٹھے تھے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو پورا رمضان کیا ہے عبادت و ریاضت میں گزار دیتے، توبہ استغفار میں گزار دیتے، تلاوت قرآن کریم میں گزار دیتے، درس و تدریس میں گزار دیتے، نیک اعمال میں گزار دیتے، اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد پھر کیا ہے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے کہ اللہ 6 مہینے تک پھر دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ جو کچھ ہم نے رمضان میں نیک اعمال کیے ہیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں جتنا ہم سے ہو سکا ہے، اے اللہ تو ہماری ان اعمال کو قبول کر لے، ہماری نمازیں تو قبول کر لے، ہمارے روزے تو قبول کر لے، ہمارا صدقہ و خیرات قبول کر لے، ہماری زکوٰۃ قبول کر لے، ہمارا صدقۃ الفطر قبول کر لے وغیرہ۔ اس طرح کی دعائیں کرتے تھے، 6 مہینے تک اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ یہ تھے ایمان والے، یہ تھے اللہ والے جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا، یہ تھے ہمارے اسلاف۔ ان کے نقش قدم پر ہم لوگوں کو چلنا چاہیے کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے سے ان کے انتظار میں دعائیں کر رہے ہیں، رمضان آنے کے بعد اور پھر گزرنے کے بعد مزید 6 مہینہ اور دعا اللہ رب العالمین کی یہاں دعا کر رہے ہیں تاکہ جو اعمال کیے ہیں وہ قبول ہو جائیں۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، روزہ رکھنا کافی نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ و خیرات، حج وغیرہ جو کچھ ہم اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، یہ دربار الہی میں پہنچ بھی رہا ہے کہ نہیں، قبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ بھی آپ کے اندر سوچ ہونی چاہیے، ہمارے اندر سوچ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ جب یہ فکر ہوگی کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں یہ عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، جب یہ فکر آئے گی تو آپ کوشش کریں گے کہ عبادتیں کس طرح سے قبول ہوں، پھر آپ حلال و حرام کی تمیز کریں گے، جائز ناجائز کی تمیز کریں گے، غلط اور صحیح کی تمیز کریں گے، کھرے اور کھوٹ کی تمیز کریں گے، اور عبادت میں ایک آپ کے اندر دلچسپی آئے گی، ایمان کی چاشنی آئے گی، حلاوت آئے گی، اور تمیز آپ کے اندر آئے گی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وغیرہ۔ جب یہ سوچ آپ کے اندر ہو کہ ہم نے جو نماز پڑھی یہ اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوئی بھی کہ نہیں، یہ سوچ لانے کی ضرورت ہے، یہ فکر لانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ دیکھیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح سے تمہارے اوپر بھی کیا ہے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، روزہ رکھ کے کیا ہے اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن جاؤ، ان کا قریبی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکمت بیان کی ہے روزے کی، ویسے تو بہت ساری حکمتیں ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں تقوی کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم کو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ ہمارے اوپر فرض ہیں، واجب ہیں، ہر حال میں ہم کو کرنا ہے۔ ہم سے پہلے جتنے بھی
लोग थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले जितने भी अंबिया किराम आए उनकी उम्मतों पर भी ये रोजे फर्ज थे। जैसा कि कुरान करीम की आयत हमें बतलाती है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले के लोगों के ऊपर भी ये रोजे फर्ज थे, उसी तरह से तुम्हारे ऊपर भी ये रोजे फर्ज किए गए हैं। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया में ये रमजान के रोजे 1 महीने के फर्ज किए गए हैं। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया से पहले जितने भी क्या है नबी आए, जितनी उम्मतें आई, उन लोगों के ऊपर कितने रोजे फर्ज थे साल भर में, इसकी सराहत हदीस में नहीं मिलती। 1 महीने के रोजे फर्ज थे, 2 महीने के रोजे फर्ज थे, 3 महीने के रोजे फर्ज थे या 15 दिन के रोजे फर्ज थे, इसकी सराहत हमें हदीस से नहीं मिलती है। इसलिए हमें इजमाली तौर पर यही अकीदा और ईमान रखना है कि हमसे पहले जो भी नबी और उम्मतें आई हैं उनके ऊपर भी रोजे फर्ज थे। तादाद का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, हमारे पास नहीं है। बस हमारे ऊपर जो रोजे फर्ज किए गए हैं जितने 1 महीने के, तो हमें क्या है इन रोजों को रखना है, इसका हमें मुकल्लफ बनाया गया है। मुकल्लफ बनाया गया है, जब आकिल हो जाए, बालिग हो जाए, तो ये रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, ये हमको अब रखना है। अगर नहीं रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मुजरिम करार पाएंगे। और किस नियत से नहीं रखते हैं? आपके अंदर इनकारी जज्बा है, एतकादी जज्बा है, चाहते क्या है कि रोजा हमारे ऊपर फर्ज नहीं है, क्यों रखें हम? ऐसा अगर मामला है तो दिन से ही निकल गए। और रखने की तमन्ना है लेकिन नहीं रख पा रहे हैं, किसी वजह से तड़प है कि रख लेते लेकिन नहीं रख पा रहे हैं, तो वहां कुछ गुंजाइश तो है। लेकिन वाजिब है, हर हाल में रोजा क्या है आपको रखना है, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ जवाबदेह हो जाएंगे। और जवाब देने क्या है, अगर आपने क्या है नीयत कुछ और कर ली है। बाज लोगों को तो हम देख रहे हैं उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है, पूरी जिंदगी में कभी कोई रोजा नहीं रखा, रोजा ही नहीं रखा सिरे से अब तक, वो रखना ही नहीं चाहते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, रोजा ही नहीं रखते हैं। वल्लाहु आलम उनके दिल में क्या है, उनके जहन में क्या है, वो क्या चाहते हैं कि हमारे ऊपर ये रोजा फर्ज नहीं है, या हमारे ऊपर अल्लाह ने इस रोजा को फर्ज करके हमारे ऊपर जुल्म किया है वगैरह। इस तरह के ख्यालात अगर हैं तो फिर वो दीन इस्लाम से निकल गए, ईमान ही उनका खत्म है वगैरह, तो बड़ा मसला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है, जिनमें से पहली बुनियाद कलिमा तैयबा का इकरार है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लेना है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूदी पर हक नहीं, इबादत की सारी किस्में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही है, उन्हीं के लिए हमें करनी है, किसी और के लिए जायज़ नहीं। और जितने भी माबूदाने बातिला हैं इन सब का इनकार कर देना, फिर एक अल्लाह को साबित करना है, एक अल्लाह को साबित करना है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मान लेना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मान लेना है। ये कलिमा तैयबा का इकरार हुआ। कैसे मानना है इनको? दिल से, जुबान से, फिर हाथ और पैर से, अब काम करके भी दिखाना है, इसका नाम ईमान है। उलमा ने ईमान की जो तारीफ की है, दिल की तस्दीक होनी चाहिए, दिल आपका मुतमईन हो, फिर जुबान से आप बोले कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं, ये दिल से भी माने, जुबान से भी बोले। और इतना करने के बाद फिर आप अमल करके दिखाएं कि अल्लाह ने जो कहा, नबी ने जो कहा, उस पर अब अमल करके हमको दिखलाना है। ये है ईमान, इसको ईमान बोलते हैं। अभी आपने जुबान से इकरार किया, दिल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, कोई आदमी नहीं जानता है किसी का दिल, उसके दिल में क्या है, इसलिए दिल की कैफियत का इल्म अल्लाह के पास है। आप जुबान से जो बोलते हैं वहां तक का इल्म तो है कि आप जुबान से बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आप इकरार कर रहे हैं कि हाँ अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, आप जुबान से बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन दिल से आप बोल रहे हैं कि नहीं, ये हम नहीं जानते हैं, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। और दिल से जब आप नहीं कर रहे हैं तो उसका इजहार होता है अमल में,
کہ آپ عمل جو نہیں کر رہے ہیں، یہاں پھر شک ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں آپ کا دل مطمئن ہے کہ نہیں، دل سے مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں۔ دل سے ماننا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمل کر کے بھی دکھاتے، دل سے نہ ماننا، عمل نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ دل سے بھی نہیں مان رہے، دل سے بھی آپ نہیں مان رہے ہیں۔ تو پھر یہاں ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان ہی کیا ہے آپ کا مکمل نہیں ہوگا، اور اسی حالت میں اگر موت ہو جائے گی تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم چلے جائیں گے اور کبھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے، جہاں کے معاملے کے بارے میں جو کچھ قرآن مجید احادیث رسول میں بتایا گیا ہے اتنا جان رہے ہیں، اور حقیقی وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں کیا کیے، اب یہاں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ پھر پچھتاوا ہوگا، اور اس پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر وہاں جا کر پچھتائیں گے، کاش روزہ رکھ لیتے، کاش نمازیں پڑھ لیتے۔ پھر وہاں جا کر کہیں گے اللہ ہم کو دنیا بھیج دیجیے، ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں، تیرے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ دوبارہ دنیا بھیجا جائے گا، نہ تو آپ آ کے کر ہی پائیں گے۔ بس جو کچھ آپ نے دنیا میں کیا ہے اتنا ہی کیا ہے وہ آپ کے لیے وہاں پر کافی ہے، اس پر مہر لگ چکی ہے۔ اب نیک اعمال آپ کے ہیں تو ٹھیک ہے، نیک اعمال نہیں ہیں تو اللہ کی گرفت میں ہیں۔ اس میں بھی کیا ہے، آپ اگر مومن کی حالت میں موت ہوئی ہے آپ کی تو کچھ تو بچاؤ ہے، اور اگر ایمان کی حالت میں موت نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے کیا ہے، جہنم ہے۔ یہ سب مسائل ہیں آخرت کے، وہاں جانے کے بعد ہی مان۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور دنیا کی دوڑ بھاگ، ان کی چمک دمک اور ان کی فکر میں انسان کو مبتلا ہو کر آخرت کو نہیں بھول جانا چاہیے۔ ہاں، دنیا بھی کمانا ضروری ہے، روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہے، بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام بھی کرنا ہے۔ ان سب کو کرتے ہوئے 5 وقت نمازیں بھی پڑھنی ہیں، سال میں 1 مہینہ کے روزے بھی رکھنے ہیں، مال ہو جائے تو زکوٰۃ بھی دینی ہے، اس سے زیادہ مال ہو جائے تو حج بھی کرنا ہے۔ یہ سب کچھ کرنا ہے، دنیا کو سنبھالتے ہوئے اپنی آخرت کو بھی بنانی ہے، ورنہ دنیا کی چمک دمک میں، ان کی فکر میں، ان کی لالچ میں آخرت بھول گئے اور دنیا کی فکر میں آپ لت پت ہو گئے تو مرنے کے بعد سوائے پچھتاوے کے اور سوائے حسرت کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا اگر آپ کے ہاتھ سے چلی جائے، فقر و فاقہ کی زندگی آپ دنیا میں کسی طرح کاٹ لیں اور اللہ کی عبادتیں کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور اسی حالت میں آپ کی اگر موت ہو جاتی ہے، بھلے آپ کے پاس دنیا میں دولت نہیں، بھلے آپ کے پاس دنیا میں چمک دمک نہیں، بھلے آپ کے پاس دنیا میں بڑے عہدے نہیں، کرسیاں نہیں، مرتبے نہیں، مقام نہیں، بھلے آپ کے پاس کیا ہے عالیشان محلے نہیں، عالیشان بلڈنگیں نہیں، عالیشان کیا ہے عیش و آرام کی چیزیں نہیں، بھلے یہ سب چیزیں آپ کے پاس دنیا میں نہ ہو اور آپ فقیری کی زندگی گزار رہے ہو، تکلیف کی زندگی گزار رہے ہو، اور اس تکلیف اور اجمائش اور پریشانی کی زندگی میں آپ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، بندوں کی حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں، یقین جانیے اللہ رب العالمین سے آپ سے راضی ہوگا۔ دنیا کی فکر نہیں، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ جنت میں ڈائریکٹ آپ جائیں گے، جہاں ہمیشہ کے لیے آپ کو عیش و آرام کی چیزیں ملیں گی۔ پھر دنیا میں جو بھی آپ کو تکلیفیں ہوئی تھیں، پریشانیاں ہوئی تھیں، وہ سب آپ بھول جائیں گے، کچھ بھی آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ یہ ہے آخرت، اس کی فکر کرنی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی وہاں ہے، اور اس زندگی کے لیے، اس زندگی کو ٹھکرا کر یہ 40 سال 50 سال 100 سالہ زندگی کے چکر میں وہ ہمیشہ کی زندگی کو بھلا دینا ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے یہ بابرکت مہینہ ہے۔ ابھی تک کیا ہے، ہم نے، آپ نے، کسی نے کیا ہے اتنے دنوں سے اگر روزے نہیں رکھے ہیں، گناہ کے کام میں مبتلا ہے، آج سے توبہ کیجئے کہ آج کے بعد ہم سے گناہ نہیں، غلطیاں نہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں سر بسجود ہوں گے، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پرتپاک ہم ان کا استقبال کریں گے، روزے رکھیں گے، دل کی خوشی سے روزے رکھیں گے، کسی کے دباؤ سے نہیں، کسی کے کہنے پر نہیں، یہ مانتے ہوئے کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ فریضہ فرض کیا ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اس نیت کو لے کر کیا ہے آپ آگے بڑھیں اور روزہ رکھنے کا تہیہ کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی دربار میں جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے،
دل سے توبہ کریں گے آپ کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف عطا فرمائے گا. آپ کی عبادتیں، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے وغیرہ ان سب کو اللہ رب العالمین قبول عطا فرمائے گا. یہ جذبہ بنائیے، یہ ذہن بنائیے اور دنیا کی زندگی کی فکر میں آخرت کی زندگی کو مت چھوڑیے. یہ رمضان کا مہینہ ایک مہینے کے لیے صرف ہے اور یہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہو جائے گا. پھر سال بھر کا انتظار ہوگا اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوگا. کتنے ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے باپ دادا جو تھے پچھلے سال رمضان کے مہینے میں تھے، لیکن آج وہ رمضان کے مہینہ جو آنے والا ہے 2 دن 3 دن کے اندر اس رمضان کے مہینے کو وہ نہیں پا رہے ہیں، چونکہ اس کے آنے سے پہلے وہ دنیا سے جا چکے، چلے گئے. اب پتہ نہیں اللہ رب العالمین کیا ہو، کس حالت میں ہیں، ایمان کی حالت میں گئے. اللہ رب العالمین ان کی مغفرت عطا فرمائے. تو یہ سب حالات ہیں. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے او لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے ویسے ہی تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں. تو اس کا خیال رکھنا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. ایک حدیث آپ کو میں بتلاؤں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ کا مہینہ آیا، طاقت ہے، سکت ہے، رکھ سکتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خواب میں دکھایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے 2 فرشتے آپ کے پاس آئے، پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، چڑھ نہیں پا رہے تھے، کسی طرح سے چڑھایا. آپ نے وہاں کچھ لوگوں کی چیخ و پکار کو سنا، عذاب ہو رہا ہے. پوچھا جبریل سے کیا بات ہے، کہا آگے بڑھو. پھر آگے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کی باچھیں، زبان کو دونوں طرف سے جبڑے کو چیر دیا گیا ہے، خون بہ رہا ہے، یہ عذاب ہو رہا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کیا ماجرا ہے؟ اب جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں کیا ہے، روزہ نہیں رکھتے تھے اور روزہ کے دن میں کیا ہے، یہ کھانا کھاتے تھے، روزہ خوری کرتے تھے. یہ ان کا عذاب ہے، یہ ان کا عذاب ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا تھا لیکن یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ خوری کرتے تھے. اس کی وجہ سے ان کے کیا، ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، ان کے جبڑے کو چیر دیا گیا ہے اور پھر خون اس سے کیا ہے، رس رہا ہے اور اس طرح سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، چیخ و پکار وہ کر رہے ہیں. یہ عذاب ہے. ایک خواب میں ایک عذاب کی جھلک نبی کو دکھلائی گئی کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کا یہ انجام ہے. اور ان کے علاوہ اور کتنا خطرناک اب انجام ہوگا جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ابھی تو چونکہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، چونکہ دنیا کے بعد عالم برزخ ہے اور عالم برزخ کے بعد دنیا ختم، اس کے بعد پھر دوبارہ جب سارے لوگوں کو اللہ زندہ کرے گا تو وہ عالم آخرت ہے، وہ آخرت ہے، وہ قیامت ہے، وہاں حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا. تو یہ دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد قبر کی زندگی جن کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس زندگی کے بعد جو سارے لوگوں کو اللہ اکٹھا زندہ کر کے جمع کرے گا وہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں حساب و کتاب ہوگا. حساب و کتاب ہونے کے بعد دائیں اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ٹکٹ کیا ہے تھما دیے جائیں گے. جنتی لوگوں کو داہنے ہاتھ میں، جہنمیوں کو بائیں ہاتھ میں پروانہ مل جائے گا. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. وہاں کا معاملہ وہ آخرت کی زندگی. جب تب جہنم میں ڈالے جائیں گے پھر ان کا عذاب بھیانک ہوگا، عذاب بھیانک ہوگا. اس موضوع پہ ابھی ہمیں تقریر ہم نہیں کر رہے ہیں، ان کی گہرائی کتنی شدید اور شدت کتنی ہے اس عذاب میں انشاءاللہ تعالی کسی جمعے میں کیا ہے ان کو بیان کیا جائے گا. ابھی صرف ہمیں یہ بتلانا تھا اس حدیث کی روشنی میں جو روزہ خوری کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کا یہ انجام ہو رہا ہے کہ ان کو الٹے لٹکا کر ان کی باچھوں کو چیر دیا گیا اور خون اس سے بہ رہا ہے، تڑپ رہا ہے. یہ عذاب ابھی ان کا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی بزرگ دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے پہلے سے آپ ذہن بنائیں ان کے استقبال کے لیے اور رکھنے کے لیے، اور توبہ کریں، تائب ہوں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو تو دور عطا فرما. ظلم کی چکی میں اگر کوئی مسلمان پس رہا ہے اللہ رب العالمین تو انہیں خوشحالی کی زندگی عطا فرما، اور ظالموں کو اللہ تو ایسی سزائیں دے
کسی پر قیامت تک ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکے۔ یا اللہ ہماری نئی نسل کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرما، دین کے احکام و فرامین کی سمجھ عطا فرما، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بھرپور انداز میں سارے لوگ اللہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے میں عبادت کریں، اس کی توفیق عنایت فرما کہ سارے لوگ روزے سے رہیں، نماز کی پابند ہو جائیں، تلاوت قرآن کریم کرنے لگیں، اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب کو ان کی توفیق عنایت فرما، تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، صحیح سوچ اور صحیح فکر عطا فرما، کسی پر ظلم کرنے سے اللہ رب العالمین تو ہم سب کو روک لے۔ اللہ رب العالمین ظلم کی سزا بڑا ہی سنگین ہے، اللہ رب العالمین تو جانتا ہے، کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے ہم سب کو اللہ رب العالمین تو روک لے، اور جہاں کہیں بھی کسی پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تو مظلوم کی حمایت کر، اور ظالم کی اللہ رب العالمین تو سزا دے، قیامت تک کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکے۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما، ہم میں سے جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وتم وهن